اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب بھائیوں سب بہنوں کی ہر مشکل پریشانی دور کرے اور سب کی جو حاجات ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے پوری کرے، آمین ثم آمین۔ میرے عزیزوں، آج کا جو ہمارا وظیفہ اور عمل ہے یہ نماز حاجت کا ہے اور اس کے ساتھ ذکر ہے، اور میں آپ کو بیان کروں گا کہ ہم نے یہ آج والا عمل نماز حاجت کے دوران ہی کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ جس کی جو بھی حاجت ہوگی وہ اللہ کی رحمت سے ضرور پوری ہوگی۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک تو آپ اس بات کا یقین کریں کہ میرا اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے، اور دوسرا کہ ہم نے اسی اللہ سے ہی مانگنا ہے جو بھی ہماری حاجت ہوگی یا جو بھی ہماری مشکل ہوگی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، وہ دنیا دار شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی مال و دولت اور جائیداد سے نوازا تھا، بڑا کھانا پینا، لوگوں کا بڑا آنا جانا تھا اس کی طرف۔ اور ایک تو مثال یہ ہمارے بھی ہے کہ جس کے گھر میں دانے اس کے کملے بھی سیانے، کہ جس کے پاس پیسہ اور روپیہ ہوتا ہے تو اس کے دوست اور احباب بہت زیادہ ہوتے ہیں، رشتہ داریاں نکل آتی ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچانک کسی وجہ سے اس کے حالات بدل گئے، کچھ ایسے معاملات ہو گئے کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، اس کی زمینیں جائیدادیں بک گئیں، وہ بندہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھا، تو اس کے سارا کچھ ضائع ہو گیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہر چیز اس کی چلی گئی، وہ بندہ کبھی بھی مسجد نہیں آتا تھا، بنی اسرائیل کا شخص تھا، اور وہ کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا تھا۔ اب جب سب کچھ چلا گیا، اس کا تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، وہ اس کے دوست احباب جو اس کے پہلے بہت قریب تھے وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے، کچھ دن تو انہوں نے ادھار بھی دیا، اور اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ تو بھیکاری بن گیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب وہ الجھ گیا، تھک گیا، لوگوں کی طرف سے، دنیا داروں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، تو پھر جا کے اس کو مسجد یاد آئی، یعنی اس کو اللہ یاد آیا، تو اس بندے نے سجدہ کیا اور اللہ سے کہنے لگا، ہے اللہ کوئی نہیں تیرے سوا، اے میرے اللہ میں نے ساری دنیا دیکھ لی، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ تو اللہ کریم نے فرشتوں کو بلایا اور کہنے لگے کہ جاؤ، جیسے میرا بندہ کہتا ہے ویسے کر دو، جو کہتا ہے ویسے ہی کر دو۔ وہ بندہ کہنے لگا، یا اللہ میری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں، جیسے یہ کہتا ہے ویسے ہی کر دو۔ تو یہ سن کے فرشتے کہنے لگے، یا اللہ ہماری جرت تو نہیں، پر یہ بندہ ڈر کے نہیں آیا، یہ الجھ گیا ہے تب آیا ہے، پھنس گیا ہے، اے اللہ یہ تجھ سے ڈر کے یا تیری محبت میں نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سن کے فرمایا، فرشتوں کیا تمہارا کیا خیال ہے، کیا مجھے نہیں پتا؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہارا کیا خیال ہے میں نہیں جانتا؟ اور فرمایا اللہ کریم نے کہ تمہیں تو اتنا پتا ہے کہ یہ الجھ کے آیا ہے، مجھے تو آگے کی بات کا بھی پتا ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے، آگے کیا ہے؟ تو اللہ کہنے لگا، میں نے اسے نواز دینا ہے اور دوبارہ اس نے آنا بھی کوئی نہیں۔ میرا اللہ کتنا کریم ہے، کتنا رحمان ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص تھا، اللہ نے اسے دے دیا، وہ لے کے چلا گیا، اور اس کے بعد وہ پھر بھول گیا، پھر اس کے وہی رنگ وہی روپ، وہی شب و روز، جھوٹے یارانے، وہی دوستیاں، وہی سارے معاملات، پھر وہ الجھ گیا اور پھر وہی کام وہ شب و روز کرنے لگا۔ کچھ عرصہ پھر گزرا تو اس کے حالات پھر خراب ہو گئے، پھر جو اس کے دوست احباب کہنے لگے کہ نہیں وہ وقت کچھ اور تھا، اب وقت کوئی اور ہے، وہ پھر بدلنے لگے، وہ پھر اس سے رخ پھیرنے لگے،
हालात फिर बिगड़ने लगे। जब उसने सारे दरवाजे खटखटा लिए तो दिल में चोर तो था ही उसके कि पिछली दफा मैंने अल्लाह से दुआ की थी, मगर की तो मैंने 2 नंबरी थी। लेकिन फिर उसके जहन में ये सोच आई कि मैं जाऊं तो फिर जाऊं किधर। वो फिर आगे अल्लाह के दर पे हाजिर हो गया और कहने लगा, या अल्लाह आज के बाद नहीं करता, आज के बाद कोई गलती नहीं करता, तू मेहरबानी फरमा और एक बार फिर नजरे करम फरमा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं और उनकी आंखों में आंसू। मेरे आका करीम फरमाते हैं कि वो शख्स कहने लगा कि या अल्लाह सिर्फ एक बार, अब नहीं करता। तो सुन के अल्लाह करीम ने फरमाया, फरिश्तों जो मांगता है वो दे दो। फरिश्ते फिर कहने लगे, या अल्लाह ये डर के नहीं आया, उलझ के आया है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, मुझे तो ये भी पता है कि ये दोबारा नहीं आएगा, लेकिन अब वो आ गया है, तो जो मांगता है वो दे दो। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो 70 दफा आया, अल्लाह की बारगाह के आगे झुका। मेरे अजीज भाइयों, दुनिया का ये दस्तूर है, जो भी है जैसा भी है, 1 बार 2 बार 3 बार कोई देगा, लेकिन बार बार कोई भी नहीं देता। मेरे आका करीम ने फरमाया कि वो बनी इसराइल का शख्स 70 बार अल्लाह के हजूर हाजिर हुआ, 70 बार उसने नापसंदीदगी का काम किया, लेकिन जब भी वो अल्लाह के दर पे आया तो अल्लाह ने उसे नवाजा। एक बार वो रात को उठा, अब वो उलझा नहीं, उसके पास माल और दौलत है। रात को उठा तो उठ के बैठा और उसके दिल में ये ख्याल आया, मैं कितना बुरा शख्स हूं। अल्लाह के दरवाजे पे तब जाता हूं जब फंस जाता हूं, उसके आस्थाने पे तब जाता हूं जब उलझ जाता हूं, उस वक्त जाता हूं जब बीमार होता हूं। कितना खुद गर्ज हूं, अल्लाह को भी सजदे करता हूं। मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहां लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं। वो कहने लगा कि मैं कहां बस रहा हूं, और यहां भी मेरा लालच ही है। वो उठा, फिर तड़पा, मुसल्ला बिछाया तो मुसल्ला उसका आंसू से भीग गया और कहने लगा, ऐ अल्लाह तू अजीम है, मैं जलील हूं, तू बड़ा है, मैं आजिज हूं, तेरी क्या बात है, मैं कुछ भी नहीं। ऐ अल्लाह 70 बार तौबा की और झूठी की, तेरा कितना बड़ा हौसला है, तूने हर दफा मेरी तौबा को कबूल फरमाया। और कहने लगा, ऐ अल्लाह आज मैं कोई लालच लेकर नहीं आया, मैं तुझे राजी करने आया हूं, सच्चा होके आया हूं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह करीम फरमाने लगा, फरिश्तों खोलो आसमानों के दरवाजे, तुम कहते थे कि ये उलझ के आया, फंस के आया है, खोलो आसमान के दरवाजे, वो देखो वो सजदे में घिरा हुआ है। ये आज उलझ के नहीं आया, ये आज मुझसे डर के आ गया है, आज मेरे प्यार में आया है। फरिश्ते कहने लगे, या अल्लाह पहले तू माल देता था, अब तू क्या देगा? तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं इसे दुनिया में इज्जत दूंगा और क़यामत के दिन बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज भाइयों, इससे हमें क्या सबक मिलता है? एक तो अल्लाह से मांगे, वो अता भी करेगा और वो देने पर खुश होता है, और दुनिया में वो हमारी जरूरियात को भी पूरा करेगा, और इसका सबसे बड़ा फायदा कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें जन्नत में भी दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो चलते हैं मेरे अजीज भाइयों अपने अमल और वजीफे की तरफ। सबसे बेहतरीन दुआ कौन सी है, ये आज मैं आपको बयान करता हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला आप इस तरह से मांगिएगा तो आपकी जो भी हाजत होगी वो अल्लाह की रहमत से उसके हबीब के सदके जरूर पूरी होगी। मेरे अजीज भाइयों, जब भी आपने 2 रक्त नफल हाजत के पढ़ने हैं तो सजदा इत्मीनान से हो। हम लोग आम तौर पर नमाज में अत्तहियात और उसके बाद दुरूद पाक के बाद दुआ पढ़ने के बाद हम सलाम फेर लेते हैं। ये आपने नफली इबादत में करना है,
کیونکہ فرضوں میں مرد حضرات تو 5 جماعت نماز پڑھتے ہیں اور امام کے پیچھے چلنا ہوتا ہے کہ ایک دعا پڑھی اور سلام پھیر دیا۔ میرے عزیزو، دعا کا سب سے بہترین جو وقت ہے وہ التحیات کا آخر ہے۔ جب آپ نے سلام پھیر لیا اس کے بعد تو ایسے ہی ہے جیسے لائن کٹ گئی۔ یہ میں ایک مثال کے طور پہ آپ کو بیان کر رہا ہوں، ورنہ اللہ کے ساتھ تو کبھی بھی لائن کٹتی نہیں۔ لیکن یہ دیکھیے کہ نماز کے اندر بندہ اور اللہ بالکل ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ اور بندے کی آپس میں باتیں ہوتی ہیں۔ تو سلام پھیرنے سے پہلے جو ہم دعا مانگتے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہے اس دعا سے کہ جو سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگی جائے۔ تو میرے عزیز، جتنی بھی دعائیں جس بندے کو بھی یاد ہوں تو ان کو آپ سلام پھیرنے سے پہلے مانگنے کی عادت بنائیں، چاہے 1 ہو، چاہے 2 ہو، چاہے جتنی بھی زیادہ ہو۔ اور دوسری بات، دعا ایک کیفیت کا نام ہوتا ہے، نہ کہ الفاظ کا۔ تو جب میرے عزیزوں کیفیت بن جاتی ہے تو سب زبانیں برابر ہوتی ہیں، اور کیفیت میں بولنا بھی ضروری نہیں، کیونکہ دعا تو ایک فریاد ہوتی ہے اور فریاد کے لیے الفاظ نہیں ہوتے، ایک درد بری دل سے نکلی ہوئی آواز ہوتی ہے، اور جو سیدھی اللہ کے عرش کو جاتی ہے اور ہلا دیتی ہے۔ ورنہ جن کی زبانیں نہیں ہیں وہ تو مانگ ہی نہ سکے اللہ سے۔ تو میرے عزیز بچوں، دعا ایک کیفیت کا نام ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھنے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے۔ التحیات کے بعد آپ درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ۔ تو جب آپ کا سارا کچھ آخر ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے اور اس نیت اور اس یقین کے ساتھ پڑھنی ہے اور دعا مانگنی ہے کہ میرا اللہ ضرور سنے گا اور وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ آپ نے یہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ آپ نے نفل بعد نماز عشاء پڑھ لیں، یا آپ کسی بھی اس وقت پڑھ سکتے ہیں جو مکروہ اوقات نہ ہو۔ تو نماز میں کاؤنٹنگ ہاتھ میں پکڑ کے کرنا وہ بھی صحیح نہیں ہوتا، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو آپ دل کی گہرائیوں کے ساتھ مانگیں۔ یہ ایک دعا ہے، اے زندہ اور قائم میری مدد فرما۔ میرے عزیزوں، یہ وہ دعا ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے جب بھی آپ پریشانی میں ہوتے، تو یہ ان کی سنت بھی ہے، اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا کرنا۔ تو جس بھی میرے بھائی بہن کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، وہ یہ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے ادا کرے اور اسی میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ایک وقت کے حساب سے پڑھے، کاؤنٹنگ کر کے نہ پڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔ یعنی آپ 5 منٹ پڑھ لیں، 10 منٹ پڑھ لیں، آپ بیٹھیں تحیات میں، آنکھوں کو بند کریں، اپنا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ جوڑیں، اور تحیات میں ہی آپ اللہ سے یہ بار بار یہ کہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور اپنی حاجت کا اپنے ذہن میں رکھیں، اور جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ اللہ سے بیان کریں۔ یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ میرا اللہ چاہے تو ایک دن میں آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ پوری کرے گا، یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، سنت سے دور ہیں، اللہ سے دور ہیں۔ تو اس کو کوشش کریں کہ اس کو لگاتار اس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہو جاتی۔ لیکن یہ اتنا زبردست عمل ہے، اگر آپ اسی حساب سے پڑھیں گے تو 1 سے 3 دن میں آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ اللہ کے حکم سے ضرور پوری ہوگی۔ اور عمل مکمل کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے بھی اللہ سے دعا کریں، اور یہ 2 نفل جو حاجت کے آپ نے پڑھے ہیں اور اس میں جو بھی پڑھا ہے وہ آپ اصحال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنا ذکر عطا فرمائے اور اپنے محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔
اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کو اللہ کا نام سنے گا، پڑھے گا، اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔